یہ جو آپ کی شادی ہے دوبارہ پھر آپ نے شادی کب کی تھی؟ شادی میری BCom پارٹ 2 میں ہوئی. BCom پارٹ 2 سوسائٹی کا پریشر پڑ گیا. میرے گھر والے, میرے ابو نے کہا کہ اگر میں نے آپ کی شادی نہیں کی, آپ کی بھابیاں آئیں گی, آپ کا ساتھ دوں گا, وہ بڑے مسئلے ہیں, پلیز. تو پھر ایک دن جب میں نے بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا میری شادی کسی ریڈی والے سے کر دیں. میں نے اپنے ابو سے خود کہا. تو یہ شادی میری ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی اچھا ان ہسبینڈ سے. ایگریمنٹ ہم دونوں کا ہی ہوا, گھر والوں کو نہیں پتا کہ ادھر سے کھلا لیا انہوں نے, مجھے ڈائیورس آج بھی نہیں دی. ٹھیک ہے. تو میں عدالت سے کھلا کروا کے میرا, تو ان کے ساتھ نکاح کیا گیا. میں نے کہا میں BCom کر لوں, اس کے بعد مجھے جاب مل جائے گی, میرا بیٹا ہے, میں اپنی زندگی گزار لوں گی. تو آپ چونکہ یہ ان کی انگیجمنٹ تھی, تو آپ ان میریڈ ہے, میرے سے 8 سال چھوٹے ہیں یہ میرے ہسبینڈ. تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی, 1 سال آپ مجھے برداشت کر لیں. تو یہ میری بات مان گئے. فزیکل ریلیشن بھی قائم نہیں ہوئے, ہم دور رہے ایک دوسرے سے. میں نے BCom پارٹ 2 کمپلیٹ کیا, تو میری کمیٹی نکلائی, تھوڑی ہیلپ کی 2-3 لوگوں نے. میں نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا 1 مرلے کا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو ویلکم, اگر نہیں تو آپ جا سکتے ہیں. تو میرے گھر والوں کو تو پتہ ہے کہ چلی گئی ہم سے, اب کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. پھر اللہ نے مجھے امید دلائی, مجھے بیٹی ہو گئی. بیٹی 6 ماہ کی تھی جب میں نے MBA میں ایڈمیشن لیا. اچھا 6 ماہ کی بچی, 7 سال کا بیٹا, اور میڈیکل سٹور بھی اتنا ہو گیا کہ الحمدللہ ہمارا نا روزی گزر بسر ہو رہی تھی. گزر بسر الحمدللہ اچھی ہو رہی تھی. میری فرسٹ کلاس MBA کی, اور میں یونیورسٹی گئی. میں گھبرا بھی گئی وہ ماحول دیکھ کے, وہ میری بیک گراؤنڈ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. بٹ BCom میں نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھا تھا. میں نے جو بھی کام کیا پورے عشق سے کیا ہے. جب آپ پورے عشق سے کام کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے نا میں کلاس لے کے گھر آئی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ اس طرح وہاں پہ بڑا ماحول ہے, میں نے ان کو فیس نہیں دینی, اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. CGPA کا کوئی چکر چلتا ہے وہ پورا کرنا ہے, تو ہماری فیس نہیں جائے گا. اتنی دیر تھی تو یہ کہتے میرے سر میں درد ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے پیناڈول دے. میں نے پیناڈول اور گلاس ہاتھ میں پکڑا, یہ گر گئے. تو میرے نیچے ہی تھے کرایہ دار, میں نے ان سے کہا ان کو ہاسپٹل لے جائے. وہ فٹافٹ لے کے گئے. ہاسپٹل جاتے جاتے ان کو پیرالائز ہو گیا. 22 سال کی عمر میں لیفٹ سائڈ ساری ڈیڈ ہو گئی. اور جب انہوں نے ریفر ٹو جناح ہاسپٹل کیا تو وہاں جاتے جاتے ہیمریج بھی ہو گیا. کائٹری انجر ہو گئی, پھٹی نہیں تھی. میں نیکسٹ ڈے گئی, رات مجھے 1 بجے کال آ گئی. میں نے اپنی بیٹی کو بلینکٹ میں لپیٹ کے پکڑا, بھاگ کے فٹافٹ ہاسپٹل گئی. اس دن میری برتھ ڈے تھی 20 اکتوبر. میں نے جب ایمبولینس میں ڈالا, میں نے دیکھا جبار 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 کیا ہوا, تو ایمبولینس چلی گئی چیخیں مارتی ہوئی. میں وہیں کھڑے رہ گئی. مجھے ایسے لگا کہ جیسے کچھ نہیں رہا دنیا میں, ختم ہو گیا سب کچھ, اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. یہ کیا ہوا ہے؟ تو ادھر میری MBA کی پہلی کلاس, آپ کو پتا ہے کتنا کمپٹیشن ہوتا ہے, کتنا پڑھنا پڑتا ہے. نہ میرے پاس کوئی انٹرنیٹ ہے, نہ کوئی موبائل ہے, نہ کوئی میرے پاس ایکسیس ہے اور پڑھنے کی. بیٹا میرا چھوٹا ہے, 6 ماہ کی بچی ہے, یہ کومے میں چلے گئی. اگلے دن میں گئی تو انہوں نے مجھے کچھ بتانا چاہا, تو اس کے بعد ایک دم سے دوبارہ ہیمریج ہوا, یہ کومے میں چلے گئے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہی از ڈیڈ. میری زندگی وہیں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں 10 سال پہلے تھی, 20 سال پہلے تھی. تو ایزی ہو لیں آپ. لیکن اب دیکھیں اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, ساری چیزیں بہتر ہیں, لائف اچھی ہے. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ نہیں بچیں گے. 21 دن گزر گئے, 20 دن ہوئے, مجھے بلایا گیا ہاسپٹل. میں نے 20 دن ان کو نہیں دیکھا. میں صبح 4 بجے اٹھتی تھی. یہ میں شاید سٹوری لمبی بھی ہو جائے, لوگوں کو بور بھی لگے, لوگ کہیں گے پہلے بھی سنیے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ لائف میں کبھی بھی کوئی بھی وقت آ سکتا ہے, اللہ آپ کو آزماتا ہے, لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہوتا ہے. میں صبح 4 بجے اٹھتی تھی, فوری طور پہ ناشتہ بنا کے نماز کے بعد انہی دنوں میں اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کا بازو پکڑا کے, 6 ماہ کی بچی وہ 7 سال کے بچے کے سپرد کر کے, اور میں 6:15 بجے چنگ چنگ رکشہ پہ بیٹھ جاتی تھی. وہ مجھے ایک پلیس پہ چھوڑتا تھا, میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا, تو میرے پاس 50 روپے ہوتے تھے. میں نے جانا بھی ہوتا تھا, آنا بھی ہوتا تھا, اور یونیورسٹی میرے گھر سے 2.25 گھنٹے کے فاصلے پہ تھی. تو چنگ چنگ رکشہ مجھے ایک پلیس پہ اتارتا, وہاں سے میں دوسرا رکشہ پکڑتی, دوسرے پلیس پہ جاتی. شادے وال چوک سے UMT میں پیدل جاتی تھی اور پیدل آتی تھی ڈیلی. مجھے 40 منٹ لگتے تھے.
اور میں اتنی تیز چلتی تھی مجھے نظر نہیں آتی تھی دنیا, مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا راستے میں, مجھے اتنا نظر آتا تھا کہ میری کلاس ہے, بس میں نے پڑھنا ہے, میں نے پڑھنا. میں وہاں پہ کلاس لیتی تھی, واپس آتی تھی شام کے 5 بجے میں واپس آتی تھی. اگر 3 بجے کلاس ختم ہوتی تھی, اگر 5 بجے ہوتی تھی 7 بجے آ کے اپنی بیٹی کو فیڈ کراتی تھی, وہ مدر فیڈ پہ تھی, اور بیٹے کو دوبارہ پکڑا کے 20 منٹ کی ملاقات ہوتی تھی, واپس جا کے میڈیکل سٹور کھولتی تھی. پھر میں رات 1 بجے بند کرتی تھی میڈیکل سٹور. زندگی کے 2.5 سال میں 2.5 گھنٹے ڈیلی سوئی ہوں, 2.5 گھنٹے, 2.5 سال تک. ساتھ پڑھنا بھی تھا, ساتھ میڈیکل اسٹور. 1 بجے آتی تھی, آ کے فٹافٹ فریش ہو کے فٹافٹ اپنی بکس نکالتی تھی, پڑھتی تھی فٹافٹ کہ میرا صبح ایک کوئز ہے, میری اسائنمنٹ ہے, میرا پروجیکٹ ہے, جو بھی. ہسبینڈ آپ کے پھر ٹھیک کتنی دیر بعد ہوئے؟ 20ویں دن مجھے ڈاکٹر نے بلایا, میں گئی, ان کو نالیاں والیاں ڈلی ہوئی تھی, میں نے ان کے بازو پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا آپ جہاں کہیں بھی ہیں واپس آ جائیں. تو ICU میں تھے, وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں, لے کے ڈاکٹر کے میں نے پاؤں پکڑے, مجھے ایک دفعہ تو ملنے دے. انہوں نے آنکھیں کھول دی, وہ ایک معجزہ ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا کوحرام مچ گیا, کہ معجزہ ہو گیا کہ ایک بندہ 21 دن ہو گیا کومے میں گیا ہوا تو واپس آ گیا. فٹافٹ ڈاکٹروں نے مجھے باہر نکال دیا اور فٹافٹ اس کو جو ہے ریفر ٹو جنرل ہاسپٹل کر دیا, جلدی جلدی لے گئے. انہوں نے کہا بلڈ جو ہے نا یہاں پڑا ہوا ہے, اس کا DSA کا ایک ٹیسٹ ہے وہ کرنا ہے, اس کے لیے 8 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, تو آپ 8 لاکھ روپے لے آئیں تو شاید 1% چانس ہے یہ بچ جائیں گے, 99% یہ مر جائیں گے. میرے پاس وہی 1 مرلے کا گھر تھا, میں نے ڈیلر کو کہا مجھے صرف 8 لاکھ چاہیے. کہتے ہیں آپ پاگل ہیں. میں نے کہا اس ٹائم وہ زندگی اور موت کے بیچ میں مجھے ان کو بچانا ہے, کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا تھا کسی کے تھرو کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم آپ کو چوراہے میں کھڑا کر کے آگ لگا دیں گے, آپ منحوس ہیں, آپ کی وجہ سے اس کو اٹیک ہوا, چوراہے میں کھڑا کر کے آگ لگا دیں گے. میں آگ لگانے سے نہیں ڈرتی تھی احمد بھائی, میں صرف اس بات سے ڈری کہ مجھے ہی ٹھہرایا جائے گا. پہلے مجھے چھوڑ دیا گیا, پتہ نہیں کیوں. کچھ بھی تو اللہ کا نظام ہے, اس میں تو انسان کا کوئی اختیار نہیں. اگر اب یہ ان کو کچھ ہوتا ہے مجھے آگ لگا دی جائے گی وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ایک دبا میرے اوپر لگ جائے گا کہ میں ہی منحوس ہوں. میں نے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑے, اپنی بیٹی کے ہاتھ اٹھائے. ڈاکٹر نے جب DSA کا ٹیسٹ کیا انہوں نے کہا ہی از لکی مین. وہ بلڈ جو 20 دن تک یہاں پڑا ہوا تھا راتوں رات کہاں غائب ہوا ہے, وی ڈونٹ نو. شہباز شریف صاحب آئے وہاں پہ, اس دن ایک لڑکے کی اور جان بچی تھی, اس کو 25 لاکھ کی بیٹری ڈلی تھی جو اس کے دل سے دماغ میں گئی, ایک اس کی جان بچی تھی اور ایک ان کی, بڑی تصویریں وغیرہ اتری جو بھی تھا. یہ گھر آ گئے, پھر ان کے گھر والوں نے مجھے ان سے 3 مہینے ملنے نہیں دیا, یہ اپنے گھر چلے گئے. میری وہی روٹین تھی. خیر اللہ نے ان کی جان بچا دی ہے, 1.5 سال بیڈ پہ رہے, اپنے ہاتھوں سے میں نے ان کا واش روم دھویا ہے, پوری ایمانداری سے رشتہ نبھایا, نہلانا دلانا واش روم کروانا سب کام. اپنی کلاس چھوڑ کے بھی آتی تھی کئی دفعہ, وقت گزرتا گیا جو بھی. وہ دن آ گیا جب یہ اٹھ کے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, مارچیں ہر چیز. 6 ماہ بعد انہوں نے بولنا سیکھنے کی کوشش کی, تو میں نے کہا بولو اللہ, جیسے ایک چھلے کا بچہ آتا ہے پھر سال بعد وہ بولتا ہے نا, 6 ماہ بعد یہ بولے تھے اللہ عظما منا میرم, نام لینے آہستہ آہستہ شروع ہو گئے. پھر ہم نے دوبارہ میڈیکل سٹور پہ, تو میرا MBA بھی کمپلیٹ ہو گیا, تقریباً 2nd لاسٹ سیمسٹر تھا, اور میرا وہاں پہ اسکالرشپ بھی لگ گئی. میں نے اتنا پڑھا تھا, 60% کا مجھے اسکالرشپ مل گیا. میں بڑا خوش. میں بیٹھی ہوئی ہوں کلاس میں, میری کلاس ہو رہی ہے مینیجنگ ہیومن کیپٹل کی, تو میرے سر پڑھا رہے ہیں, میرے ساتھ ایک میری دوست بیٹھی ہوئی لیفٹ سائڈ پہ. تو میں نے اس سے کہا آج ہمارا کوئز بھی ہے. تو سر نے کہا عظما وائی آر یو ٹاکنگ. میں نے کہا آئی ایم سو سوری سر, مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے, واٹس رانگ ود یو. میں نے کہا سر سوری, بس میں نے ایسے کہا. تو اتنا ہی تھا, تو میں نے اس کو کہا تم مجھے نظر نہیں آ رہی لیفٹ سائڈ سے. کہتی تمہارا دماغ ٹھیک ہے. میں نے کہا تم مجھے واقعی نظر نہیں آ رہی. تو سر نے مجھے کہا اس کو میں گیٹ آؤٹ فرام دی کلاس. تو میں چپ, اتنی کہنے کی دیر تھی تو مجھے نہیں پھر پتا. پھر مجھے اتنا تھا کہ لوگ انا للہ پڑھ رہے ہیں, درود پاک پڑھ رہے ہیں, اور مجھے لگا کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو مجھے اتنی آواز آئی ہے کہ شی از ڈیڈ, اور میری چیک کی گئی تو وہ مجھے اٹیک ہو گیا. اس میں میری جو شوگر تھی وہ 0 ہو گئی, اور BP بھی میرا بالکل 250. اور جب مجھے ایمبولینس میں ڈالا گیا صرف 40 تھا BP اور شوگر 0 تھی. ایمبولینس ریسکیو والے مجھے لے گئے. مجھے ایک ہی چہرہ ایک ٹیچر کا یاد رہ گیا, وہ لاسٹ سین تھا میں نے دیکھا.
تو مجھے آواز آ رہی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی نا NG سیڈ کی ٹیبلٹ اس کی زبان کے نیچے رکھتے ہیں تاکہ BP نیچے آ جائے، اور اگر وہ رکھ دیتے تو آن دی اسپاٹ میری ڈیتھ ہو جانی تھی، کیونکہ میرا BP صرف 40 تھا، ان کو 240 نظر آیا۔ اوہ، وہ نہیں رکھی پھر اس وقت؟ ڈرائیور نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے، ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔